حریم شاہ کے بارے میں یہی کہوں گا کہ وہ اس میں تو کوئی شک نہیں، برائٹ تو ہے وہ، اور ایک کام اس نے کیا ہے کہ مرد حضرات جو بڑی جلدی فلرٹ کرتے تھے خاتون سے، اب 3 بار سوچیں گے فلرٹ کرنے سے، یا پھر تصاویر بنوانے سے گریز ضرور کریں گے. چلیں فلرٹ کر لیا جائے لیکن تصاویر سے گریز کریں گے. پرانے پاکستان اور نئے پاکستان میں آپ نے دونوں میں بطور گورنر سرو کیا ہے. The difference you see in both these Pakistans. ہماری حکومت نئے پاکستان میں بھی ابھی بہت سفر کرنا ہے ہمیں. آپ پہلے ایم پی تھے جس نے قرآن پاک پہ حلف لیا، اور ابھی جو آپ کا انیشیٹو ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر جو قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھا، کہ جب میں نان مسلم سے وہاں ملتا تھا، ایون پولیٹیشین سے، تو جب مجھے وہ بتاتے تھے کہ انہوں نے قرآن پاک کو 2-3 دفعہ مینی کے ساتھ پڑھا ہے، تو میں آئی یوز ٹو فیل گلٹی کہ میں مسلمان ہوں. پبلک اوپینین جو اسپیشلی سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پہ جو نیریٹو پایا جا رہا تھا کہ سندھ گورنمنٹ ایز کمپیئر ٹو پنجاب گورنمنٹ بہت بہتر پرفارم کر گئی. آج کل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، مینیپولیٹ کون کر سکتا ہے، کون بہتر ایکٹر ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میٹر کرتی، لیکن کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو سندھ نے کی ہو اور ہم نے پنجاب میں نہیں کی ہے. السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں مخدوم شہاب الدین اور اس وقت ہم موجود ہیں گورنر ہاؤس لاہور میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر پنجاب چودھری محمد سرور صاحب. ان سے بات کرتے ہیں اور کافی کچھ ان سے پوچھنے کی کوشش کریں گے. جو حالیہ سچویشن ہے ملک کی، اس کی بھی سیاسی صورتحال پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے، اور زیادہ جو ہماری امپورٹنس ہوگی اور ہماری توجہ ہوگی جس چیز پہ، وہ ان کی اپنی لائف ہے. تو گورنر صاحب سے بات کرتے ہیں. گورنر صاحب بہت شکریہ، فرسٹ آف آل تھینک یو فار انوائٹنگ اس اینڈ گیونگ اس دا ٹائم. سر، سب سے پہلے تو ایک وہ کوسچن جو آج کل ویسے کوئی شاید نہ پوچھے، پاکستان سے جانا برطانیہ میں، اور برطانیہ میں کیا سٹرگل رہی، اور وہاں پہ پھر جو آپ کی اچیومنٹس تھیں، آپ نے سب سے پہلے قرآن پاک پہ اوتھ لینے والے آپ ممبر آف دی پارلیمنٹ بنے، اور پھر پاکستان ٹو یو کے اینڈ دین بیک ٹو پاکستان، یہ سفر کیسے آپ اسے بتاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پاکستان سے 1976 میں برطانیہ گیا تھا، اور وہاں ایک اسکاٹ لینڈ کا شہر گلاسگو ہے جہاں پر میں سیٹل ہوا. میرے والدین اور بھائی بہن جو ہیں وہ وہاں پر پہلے سے تھے، اور اس کے بعد بڑا مشکل وقت تھا. جہاں سے جب وہاں پر گئے تھے تو ہمارا خیال تھا کہ وہاں زندگی بڑی آسان ہے، اور درختوں میں شاید پیسے لگے ہوئے ہیں، اتاریں گے اور واپس آ جائیں گے. لیکن وہاں جا کر احساس ہوا کہ وہاں تو زندگی جو ہے پاکستان سے بہت زیادہ ٹفر ہے. تو ہم، میرے والد صاحب اس وقت ڈور ٹو ڈور بزنس کرتے تھے. ڈور ٹو ڈور بزنس اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جو دور دور علاقے ہیں جی، وہاں پر سوٹ کیس میں سامان لے جاتے ہیں، اور پھر آپ ڈور کرتے ہیں، پھر ان کو آفر کرتے ہیں. چیزیں بہت مشکل، اور خاص کر سردیوں میں جب برف پڑ رہی ہو، اتنا سفر کر کے بس پہ جانا، پھر وہاں سے فیری لے کے سمندر کراس کر کے دوسری سائڈ پہ جانا اور واپس آنا. تو میں نے اپنے والد صاحب کا جب میں دیکھتا ہوں کہ جتنی انہوں نے محنت کی ہے، تو پھر مجھے اپنی محنت ان کے مقابلے میں کوئی محنت ہی نہیں لگتی. تو اس وقت ہم کونسل کے جو ہے گلاسگو کی، وہ لارجسٹ جو ہے کونسل ہے ان یورپ، تقریباً 1 لاکھ مکان ڈسٹرکٹ کونسل وہ کرتی تھی جو لوگوں کو انہوں نے کرائے پہ دیے ہوئے تھے. تو ہم بھی کونسل کے ایک مکان میں کرائے پہ رہتے تھے. تو میرے بھائی کی کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں گروسری کی دکان تھی، تو پھر میں نے اپنا جو بزنس کا کام ہے وہاں سے شروع کیا. شیلف پیکنگ کیسے کرنی ہے، ٹل اپریٹ کیسے کرنی ہے، کسٹمر کو کیسے سرو کرنا ہے. پھر دوسرا یہ بھی ہے کہ ایک تو لینگویج انگلش لینگویج ہے وچ از اوور سیکنڈ لینگویج، بہت بڑا بیریئر آتا ہے. پھر اس کے بعد ایک اسکاٹش لینگویج ہے، اور اسکاٹش کے بعد پھر ایک گلاسویجن لینگویج ہے جو عام آدمی، اسکاٹش ایکسنٹ بھی ہے، وہ بھی علیحدہ ہے. تو بہت مشکل پیش آتی تھی جب وہ چیز آ کے مانگتے تھے. کئی دفعہ یہ بھی ہوتا تھا کہ چیز پڑی ہے ہمارے پاس، لیکن چونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی وہ کیا کہہ رہے ہیں، تو وہ بتا نہیں سکتے تھے. تو وہاں سے میں نے اپنا سفر شروع کیا. لیکن پھر وہ بزنس میں اتنی بڑی دکان میں کامیابی نہیں ہوئی. 3 جو ہماری فیملی ہے، جو ہمارے پارٹنر تھے، وہ اسے نہیں افورڈ کر سکتے.
تو پھر میں نے مارکیٹیں لگانی شروع کر دی. یہ جو جمعہ بازار آپ کا یہاں ہوتا ہے اس طریقے سے, ویکلی 2-3 دن 4 دن بھی لگاتے تھے مختلف جگہوں پہ. تو وہاں بھی کوئی مطلب اتنا کوئی مجھے کامیابی جو ہے وہ نہیں ہوئی. تو بس اس طریقے سے سفر شروع کیا. پھر ایک دکان, پھر دوبارہ گروسری کی دکان بنائی, اور اس کے بعد پھر اللہ کے فضل و کرم سے گروسری کا جو ہے بڑے سٹور بن گئے. بڑے سٹور کے بعد پھر ہم ڈسٹریبیوشن جو ہے ایک ہول سیل ویئر ہاؤس بن گیا. تو پھر بزنس میں اللہ نے بڑی کامیابی دی. تو اس کے بعد پھر میں پولیٹکس میں آیا. ویسے بھی جب میں وہاں پر گیا تھا برطانیہ میں, تو اس وقت لیبر پارٹی چونکہ لیفٹ کی جماعت تھی اور ایکوالٹی پہ یقین کرتی تھی, مزدوروں کی جماعت تھی, غریب لوگوں کی جماعت تھی, تو اس لیے میری سوچ ان کے ساتھ ملتی تھی. میرا بھی تعلق ایک ورکنگ کلاس فیملی سے تھا. تو میں نے لیبر پارٹی کو جوائن کیا, لیبر پارٹی کو. لیکن جب میں نے جوائن کیا اس وقت یہ میرا قطعاً ارادہ نہیں تھا کہ میں یہاں الیکشن لڑوں گا یا کوئی کونسلر بنوں گا یا ایم پی بنوں گا. بالکل دور دور تک اس طرح کی نیت نہیں تھی. کوئی میری جو تھی نیت نہیں تھی. میں بزنس میں ہیپی تھا کہ بزنس چل رہا ہے اور انشاءاللہ بزنس میں اور ایکسپانڈ کریں. لیکن اللہ کی طرف سے کوئی چیزیں ہوتی ہیں. پھر موقع ملا تو میں گلاسگو سٹی کونسلر بن گیا. اور پھر 1997 میں اللہ تعالیٰ نے مجھے برطانیہ کا پہلا مسلمان ممبر آف پارلیمنٹ ان دی ہسٹری آف یونائٹڈ کنگڈم, بہت بڑی ایک اچیومنٹ, بہت اللہ نے بڑی اچیومنٹ دی. اور اس سے اوپن ڈور ہوئی, دوسرے لوگ بھی انسپائر ہوئے. اور پھر بہت سے لوگ کونسلز میں آئے, پارلیمنٹ میں آئے. تو اب ماشاءاللہ 15 مسلمان جو ہیں اس وقت ممبر آف پارلیمنٹ ہیں. اور اس کے بعد ایک بڑی اعزاز کی بات ہے کہ میں نے قرآن پاک پہ حلف لیا, اور وہ قرآن پاک آج بھی برطانیہ کی پارلیمنٹ میں ماشاءاللہ موجود ہے. اور انشاءاللہ وہ ٹریڈیشن آپ سے شروع ہوا قرآن پاک پہ حلف اٹھانے کا. تو وہاں سے پھر واپسی کیوں ہوئی, کیا سوچ کے ہوئی؟ اور جس طرح آپ نے کہا کہ ایک لیفٹ کی جماعت تھی, تو آپ کے نظریات تھے غریب کی بات ہونی چاہیے, مزدور کی بات ہونی چاہیے. تو پاکستان آئے اور یہاں کی سیاست میں پھر کیا دیکھا آپ نے؟ دیکھیں, وہاں پر میں جب ضیاء الحق صاحب کا مارشاء اللہ تھا, تو اس وقت میں نے پیپلز پارٹی اور بے نظیر بھٹو کو سپورٹ کیا. وہ ایگزائل میں تھیں, ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی تھی, اینڈ آئی فیلٹ انجسٹ. اور وہاں پر ہم نے کمپین کی, بلکہ جو لیبر پارٹی کے ساتھ میرے کنیکشن بنے وہ بھی اسی حوالے سے بنے. سیو بھٹو کمپین جب ہم نے لانچ کی, تو زیادہ تر جو ممبر آف پارلیمنٹ تھے یا ٹریڈ یونین کے لوگ تھے اسکاٹ لینڈ میں, ان کا تعلق لیبر پارٹی سے تھا. اور انہوں نے ہماری اس سلسلے میں خط, ٹیلی گرامز, جتنی بھی ہیلپ ہو سکتی ان کی. اور اس سے لنک بننے کے بعد ہی میں لیبر پارٹی میں جو ہے وہ شامل ہوا تھا. تو میری جب 2010 میں نے ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کیا, تو میرا یہ تو ضرور خیال تھا کہ میں اپنا زندگی کا کافی حصہ پاکستان میں صرف کروں گا. اس لیے کہ یہ 2000 میں نے سرور فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی تھی, اور میں یہاں پر ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں جو ہے وہ کام کر رہا تھا آلریڈی. تو میرا یہ تھا کہ میں تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں ہیلتھ اور ایجوکیشن میں جو ہے وہ کام کروں گا, یا یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ کوئی مل کے. تو میں جو ہے پور کنٹری جو ہے وہاں پہ اپنا جو ہے کام کروں گا. اور پاکستان چونکہ میرے مدر لینڈ ہے, تو ظاہر ہے یہاں پر زیادہ توجہ ہوگی. لیکن کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ پھر ایگزائل میں تھے یہ میاں نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب, وہاں ان سے ملاقات ہوئی. اور پھر میں 2013 میں پاکستان آ گیا, اور یہاں پر بہت بڑا اعزاز ہے میرے لیے گورنر پنجاب بننا. مجھے گورنر پنجاب میں بن گیا. پھر کوئی تھوڑی سی اختلافات ہو گئے جو رولنگ پارٹی تھی, تو میں نے ریزائن کر کے پھر میں نے پاکستان تحریک انصاف کو میں شامل ہوا, اور اب میں تحریک انصاف کا گورنر پنجاب آپ کے سامنے. تو سر صاحب سوال یہ ہے کہ پرانے پاکستان اور نئے پاکستان میں آپ نے دونوں میں بطور گورنر سرو کیا ہے. The difference you see in both these Pakistans? دیکھیں جی, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو ملک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کرپشن جو ہے
اس نے اس ملک کو دیوالیہ کر دیا ہے، اور اس ملک نے اشرافیہ جو ہے ان کو تو سرو کیا ہے 100%، لیکن غریب عوام جو ہیں 95%، پاکستان میں جتنی بھی سکسیسو گورنمنٹس آئی ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی خوشحالی کے لیے، ان کو پاورٹی لائن سے لفٹ کرنے کے لیے بہت کم جو ہے ہوا ہے، اور اشرافیہ نے خوب یہاں پیسہ جو ہے وہ بنایا ہے۔ تو اب ایک تو فرق یہ ہے کہ کم از کم کرپشن پہ زیرو ٹالرنس ہے، جہاں جہاں خامیاں ہیں وہاں اصلاح ہو رہی ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی کا نظام جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب اکاؤنٹیبلٹی کا نظام شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہر ایک کے لیے آتا ہے۔ کبھی اکاؤنٹیبلٹی کامیاب نہیں ہو سکتی اگر آپ ٹارگٹ کریں گے کہ ایک کی اکاؤنٹیبلٹی کر لو دوسرے کی نہ کر لو تو کبھی کامیاب۔ میرا اس بات پہ ایمان ہے کہ پاکستان میں آج تک رول آف لا صرف اس وجہ سے نہیں بن سکا کہ امیر کے لیے اور ہے، غریب کے لیے اور ہے۔ یہاں پر غریب اور امیر قانون کی نظر میں برابر نہیں ہے، بدقسمتی اب بھی برابر نہیں ہے۔ بالکل ہماری حکومت نئے پاکستان میں بھی ابھی بہت سفر کرنا ہے، ہم نے ابھی بہت کام کرنا ہے، بہت محنت کرنی ہے، تب جا کے ہم غریب اور امیر کے لیے لیول پلینگ فیلڈ لے کے آئیں گے۔ اچھا گورنر صاحب، مزید بھی کچھ سیاسی سوال ہوں گے، لیکن اس سے پہلے جو بہت امپورٹنٹ سوال میرے بھی آڈینس نے مجھے یہ کہا کہ آپ سے یہ ضرور پوچھوں، سٹارٹ میں نے کیا کہ آپ پہلے ایم پی تھے جس نے قرآن پاک پہ حلف لیا، اور ابھی جو آپ کا انیشیٹو ہے کہ یونیورسٹیز کے اندر جو قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھانا، یہ اسکول کالج اور یونیورسٹیز اس میں انکلوڈڈ ہیں، اور اس انیشیٹو کے بارے میں بھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اس کا خیال کیسے آیا اور اس کی امپلیمنٹیشن کس طرح سے یہ یعنی خواب؟ دیکھیں میں عرض کروں جی، یہ میرے ذہن میں سوچ جو ہے وہ بہت دیر سے تھی کہ ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت، اور ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں۔ اذان 5 وقت ہوتی ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کہ جو اذان ہو رہی ہے اس کا مطلب کیا ہے۔ سچی بات ہے، مطلب بالکل جتنا مرضی کوئی ایم اے ہے، کوئی پی ایچ ڈی ہے، بہت جتنے مرضی پڑھے لکھے ہیں، کسی سے پوچھ لیں کہ بھئی جو نماز آپ پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ سنائیں، تو میرا خیال ہے ہم انکلوڈنگ مائی سیلف 95% ہم فیل ہو جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہ جو مجھے اس کا سب سے احساس اس لیے بھی ہوتا تھا کہ جب میں نان مسلم سے وہاں ملتا تھا، ایون پولیٹیشین سے، تو جب مجھے وہ بتاتے تھے کہ انہوں نے قرآن پاک کو 2-3 دفعہ معنی کے ساتھ پڑھا ہے، تو میں آئی یوز ٹو فیل گلٹی کہ میں مسلمان ہوں، میں نے پورا قرآن پاک جو ہے ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا ہے، اور یہ نان مسلم ہے، اسے پڑھ کے یہ استفادہ لے رہے ہیں، بینیفٹ لے رہے ہیں۔ تو یہ بھی چیز ایک میرے ذہن میں بہت زیادہ تھی۔ اب یہ جو مصیبت آئی ہے، دیکھیں میں اور آپ ہم سب جانتے ہیں کہ والدین اگر اپنے بچے کو یہ کہیں کہ میرے گھر نہیں آنا، تو دیٹ مینز کہ آپ کے والدین کس حد تک اتنی محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو ہم سے جتنی اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں اس سے بھی کئی گنا محبت کرتے ہیں۔ تو جب دروازے مسلمانوں کے لیے خانہ کعبہ کے بند ہو جائیں، مسجد نبوی کے بند ہو جائیں، مساجد میں جانے کے لیے مشکلات پیش آئیں، تو پھر یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے اس بات کو سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، یا ہمارے اعمال سے ناراض ہیں، یا ہماری کوتاہیاں ہیں، یا جو ظلم ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر میں کئی دفعہ یہ بات اپنے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کشمیر میں جتنا ظلم ہو رہا ہے اس کی کہیں مثال نہیں ملتی کہ 6 مہینے سے وہ لاک ڈاؤن میں ہیں، گھر سے باہر نہیں نکلتے، عورتوں کو ریپ کیا جاتا ہے، بچیوں کو ریپ کیا جاتا ہے، لوگوں کو ٹارچر کیا جاتا ہے، ڈسیبل بنا دیا ہے، اور فوج وہاں پر جو انڈیا کی ہے ظلم کی انتہا کیے ہوئے۔ پھر وہ وہیں باز نہیں آئے، انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ظلم کے پہاڑ جو ہیں وہ انڈیا میں بھی بالکل ایکسپینڈ کر دیا، پورا جو ظلم اپنے کا آپ کو سلسلہ پورا اینٹی مسلم اسلامہ فوبک کام جو ہے نریندر مودی نے اور RSS نے شروع کر دیا۔ پھر پیلسٹائن میں جو مسلمانوں پہ ہو رہا ہے، قبلہ اول ہمارا وہاں یہودیوں کے قبضے میں ہے، تو اس میں یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہماری بھی کوتاہیاں ہیں، اس میں مسلم امہ کی بھی کوتاہیاں ہیں کہ 60 اسلامی ممالک دنیا میں ہوں اور ہمارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے اور ہم ان کے خلاف آواز بھی نہ اٹھا سکیں۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو اللہ کی ناراضگی ہے
تو اس میں ایک چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن پاک اگر لوگ معنی کے ساتھ پڑھیں، ترجمے کے ساتھ بنیں، تو ہماری دنیا بھی بن سکتی ہے، ہماری آخرت بھی بن سکتی ہے۔ ہم سب مسلمان اس بات کو یقین کرتے ہیں کہ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، انسانوں کے لیے ہدایت کا ہے، اور اس کے آتھر جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہیں، اور یہ کتاب اس شخصیت پہ اتری ہے جو امام الانبیاء ہے، رحمت للعالمین ہے، خاتم النبیین ہے، جس میں معراج کے وقت تمام انبیاء کی کو جماعت جو امامت کی، تو ایسی بڑی شخصیت پہ یہ کتاب اتری ہے، اور ہم پڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو یہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ پہلے جب میں نے کچھ دوستوں سے مشورہ کیا تھا تو مجھے بہت سے چیلنجز نظر آتے تھے کہ لوگ اس کی مخالفت کریں گے، کچھ لوگ یہ شاید اس میں کنٹروورسی میں پڑیں گے، ہمارے باعث طبقہ آپ کو پتہ ہے جو ہر بات پہ اچھا کام کرو برا کام کرو وہ کوئی نہ کوئی تنقید کا ذریعہ بنا لیتا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ وائس چانسلر کا کیا ایٹیچیوڈ ہوگا، تو اٹ از پہلی باری زندگی میں نے کوئی کام کیا جو کنٹروورشل نہیں ہوا ہے۔ ورنہ میں جتنی مرضی کو نیکی کا کام کروں گا نا، کوئی نہ کوئی کنٹروورسی آ جاتی ہے۔ تو میری زندگی کا یہ پہلا ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا فیصلہ ہے، اور جس پہ کوئی ایک بھی نہ کسی سیکولر سے، نہ کسی لیفٹی سے، نہ کسی سوشلسٹ سے، کسی سے بھی جو میں توقع کرتا تھی کسی جگہ سے بھی اس کی اتنی ریزسٹنس نہیں آئی ہے۔ میں نے کہا کہ وہ لوگ جو بہت لبرل مائنڈڈ ہیں، اپنے آپ کو سوشلسٹ کہتے ہیں، ملیٹنسی لیول پہ ہیں، انہوں نے بھی مجھے فون کر کے کہا ہے کہ گورنر صاحب یہ فیصلہ بہت ٹھیک ہے۔ اور 17 وائس چانسلر یہاں پر میں نے بلائے تھے ڈسکشن کے لیے، ایوری ون آف دیم، بلکہ ان میں سے ہمارے پنجاب یونیورسٹی کے جو وائس چانسلر ہیں وہ ہنس پڑے اور مجھے کہنے لگے کہ گورنر صاحب ہم تو اتنی دیر سے پڑھا رہے ہیں، ہماری یہ بات سوچ میں نہیں آئی کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت اس کے نتائج جو ہیں بڑے پازیٹیو ہمارے ملک کے لیے، ہماری قوم تو اسے ایز اے کمپلسری سبجیکٹ مسلم بالکل اس میں اتنا کمپلسری ہوگا کہ جو بچے جس طریقے سے باقی مضامین کا انہیں 75% لیکچر جو ہیں اٹینڈ کرنے پڑتے ہیں، کمپلسری ہوگی۔ اگر اٹینڈنس نہیں ہوگی تو جس طریقے سے دوسرے سبجیکٹ اٹینڈ نہ کرنے پہ امتحان نہیں دے سکتے، یہ بھی اٹینڈ کرنے سے امتحان نہیں دے سکتے۔ یعنی قرآن پاک اور جو ترجمے کے ساتھ ٹیچنگ ہے یونیورسٹی میں ایکول امپورٹنس دی جائے گی، اور اس میں ماشاءاللہ اس میں ہم یہ کریں گے کہ وی ڈونٹ وانٹ ٹو میک اٹ ڈیفیکلٹ فار آور چلڈرن۔ ہم بچوں کے لیے مشکلات میں اضافہ نہیں کرنا چاہتے، اور دوسرا ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو ہمارے نان مسلم ہیں وہ اس سے ڈس ایڈوانٹیج نہ ہوں۔ بالکل، اور اس میں لیول پلینگ فیلڈ جو ہے ہم ان کے لیے بھی رکھنا چاہتے ہیں، اور اس میں ہماری ابھی ریکمنڈیشن 10 کو آئیں گی۔ 7 وائس چانسلر کی میں نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو 10 مئی کو اپنی ریکمنڈیشن دے گی، اور اس کے بعد پھر 7 دن تمام دوسرے وائس چانسلر اور مذہبی جو ہمارے لیڈرز ہیں ان کو بھیجا جائے گا، پھر ان کی ریکمنڈیشنز آئیں گی، اور انشاءاللہ ہمارا دل میرا ہے کہتا کہ 27ویں رمضان کو جس دن پاکستان بنا تھا اسی دن انشاءاللہ ہم اس کو امپلیمنٹ کرنے کا فیصلہ جو ہے وہ انشاءاللہ کریں گے۔ اور اس میں بالکل یہ نہیں مشکل بنائیں گے کہ لوگوں کو یہ کہیں کہ پورا ان کو قرآن عربی آنی چاہیے، اس کا ترجمہ آنا چاہیے، اس کا ٹیسٹ آنا چاہیے، لیکن اس میں بیسک ضرور کریں گے کہ مثلا جو ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو اس کے معنی آنے چاہیے، یا جو چھوٹی چھوٹی ہماری آیات ہیں، اسلام کی جو کل ہیں یا العصر ہے یا دوسری ہیں، ان چیزوں کو بیسک نالج جو ہے وہ ان کے پاس ہونا چاہیے۔ اچھا گورنر صاحب، ابھی اگر لاک ڈاؤن کی بات کی جائے اور یہ جو ابھی کرونا وائرس کا جو پینڈیمک ہے اس کی بات کی جائے، تو لاک ڈاؤن کی سچویشن آگے کی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں پنجاب میں اسپیسیفکلی اور پاکستان ایز اے ہول؟ دیکھیں جی، میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ پاکستان بلکہ پوری دنیا تاریخ کے مشکل ترین وقت سے ہم گزر رہے ہیں۔ ایک تو امیر ممالک ہیں، ان کو تو صرف اس بات کی فکر ہے کہ انہوں نے کرونا کو کس طریقے سے نپٹنا ہے، لوگ جو ہیں ان کو ہسپتال میں کیسے کیٹر کرنا ہے، ان کے جو ٹیسٹ ہیں میکسیمم ٹیسٹ کیپیسٹی کیسے لے کے جانی ہے، ہسپتال کی بیڈز جو ہے وہ کتنی ہونی ہے، ان کا تو یہ چیلنج ہے۔ پاکستان کا اور جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں، غریب ممالک ہیں، ہمارا چیلنج جتنا ہمارا کرونا چیلنج ہے
اس سے بڑا چیلنج ہمارا بھوک ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے۔ دیکھیں حکومت نے بہت بڑا فیصلہ کیا ہے کہ 12,000 روپیہ فی خاندان 1,20,00,000 فیملی کو دینے کا اعلان کیا ہے۔ مخیر حضرات بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے راشن پیکس جو ہیں پہنچائیں، لوگوں کی مدد کریں، تاکہ میرے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جس کا پڑوسی بھوکا سوئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس پہ امپلیمنٹیشن کا وقت جو ہے وہ آ گیا ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سوشل ڈسٹنسنگ ہے یا ایک دوسرے سے میل ملاپ ہے یا گھر میں رہنا ہے، اس سے اس بیماری کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اب ایک ہی چیز ہے کہ ہمیں ایک تو اپنے رویوں کو، اپنی سوچوں کو، اپنی ڈیلی جو ہیبٹس ہیں ان کو بدلنا پڑے گا کہ جو ہم رش پہ جاتے ہیں، مکس گیدرنگ میں جاتے ہیں، ہمیں اپنے آپ کا خیال رکھنا پڑے گا کہ گھر سے جب نکلیں تو ہمیں یہ سوچنا پڑے گا بحیثیت نیشن کہ گھر سے نکلنے سے میں باہر جاؤں گا، رش میں جاؤں گا، وہاں میں احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کروں گا، ماسک نہیں پہنوں گا، تو میں یہ بیماری اگر مجھے ہے تو کسی اور کو دے آؤں گا، اگر مجھے نہیں ہے تو کسی اور سے لے آؤں گا، اور پھر میں لوڈ ون جو میرے سب سے زیادہ عزیز ہیں، میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میرے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، ان کو بھی میں اس خوفناک بیماری میں مبتلا کروں گا۔ تو ایک تو جو ہے رسپانسبلٹی، ذمہ داری ہر پاکستانی سٹیزن کو اڈاپٹ جو ہے کرنی پڑے گی، اور پھر لاک ڈاؤن بھی ہمیں بہت سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑے گا۔ ہم نے 5-6 ہفتے تھے ہمارے لوگوں کے بزنسز بند ہیں، ہم نے ایک دفعہ 12,000 دے دیا، ہم ہر 2 مہینے کے بعد 12,000 دینے کی ہمارا ملک اس کیپیسٹی میں نہیں ہے۔ ہماری اکانومی، ہماری معیشت جو ہے وہ بالکل بہت زیادہ مشکل میں ہے۔ شاید میرا خیال ہے کہ بحیثیت قوم ہم اس کا اندازہ نہیں کر رہے کہ جتنا مشکل وقت ہماری نیشن پہ آنے والا، تو اس کے لیے ہمیں اس طرف جانا ہے کہ ایک تو ذمہ داری کا ثبوت دینا ہے، دوسرا میری رائے یہ ہے اور میں نے حکومت سے شیئر بھی کی ہے کہ ہمیں اب روٹیشن میں، مثال کے طور پر ٹیکسٹائل کی ہیں کمپنیاں ہیں، یا ہماری جو فرنیچر کی دکانیں ہیں، کریانے کی دکانیں ہیں، دوسری چیزیں ہیں، یا شاپنگ سینٹرز ہمارے ہیں، تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ان کو ہم یا تو 3 حصوں میں تقسیم کر دیں کہ ایک طرح کی ٹیکسٹائل جو ہے یا ایک طرح کی جو شاپس ہیں وہ 2 دن کھل جائیں، پھر دوسری طرح کھل جائیں، تاکہ لوگوں کا جو روزگار جو ہے، لوگوں کا جو سرکل ہے وہ بھی چلتا رہے، اور کرونا بھی جس سپیڈ سے پھیلنے کا خطرہ ہے وہ نہ پھیلے۔ اور اس کے بعد ہمارے علماء کرام نے ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی لی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو 20 نکات پہ ایگری کیا ہے اس پہ عمل کریں گے۔ میجارٹی تو اس پہ عمل کر رہی ہے، لیکن ایسی مساجد ہیں یہاں اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے، جس کے بہت ہی بھیانک کنسیکوینسز جو ہیں ہمارے ملک کے لیے ہو سکتے ہیں، ہمارے ملک کے لوگوں کے لیے ہو سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں بہت ہی یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ لاک ڈاؤن کر دو، یا ہاں یہ پاسبل تھا اگر ہمارے پاس 1 لاکھ لوگوں کے ٹیسٹ ڈیلی کرنے کی کیپیسٹی ہوتی اور ہمارے پاس ہسپتال بیڈز میں گنجائش ہوتی، تو پھر میں یقینی طور پر اس بات کے حق میں ہوتا کہ 3-4 ہفتے کی مصیبت برداشت کر لو، اور اس کے بعد پھر جب پیک سے چیزیں نیچے کی طرف آنے شروع ہوتی تو ہم اس کو اوپن کر دیتے، لیکن ہماری یہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ ہم پنجاب میں ٹوٹل 75,000 لوگوں کے ٹیسٹ کر سکے ہیں، 120 ملین پیپل، اور آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنی کم۔ تو ان حالات میں ہمیں بہت ہی سوچ بچور کے ساتھ، بہت شروڈ طریقے سے ہمیں لاک ڈاؤن بھی کرنا ہے۔ اس کو ہم نے سمارٹ لاک ڈاؤن کا لفظ اس کو یا کہہ لیں، جیسے کہ دنیا کر رہی ہے، تو پھر ہی جا کے ہم اس مصیبت سے نجات پا سکیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور سوال یہ ہے کہ سندھ کی اگر ہم بات کریں، ایک پبلک اوپینین جو اسپیشلی سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا پہ جو نیریٹو پایا جا رہا تھا، اب آ کے کچھ اس میں کمی ہوئی ہے، لیکن پہلے یہ پایا جا رہا تھا کہ سندھ گورنمنٹ ایز کمپیئر ٹو پنجاب گورنمنٹ بہت بہتر پرفارم کر گئی ان تمام تر چیزوں میں، اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں عرض کروں جی، ایک ہوتی ہے آپ اپنے آپ کو میڈیا کے سامنے سیل کیسے کرتے ہیں۔ یہ آج کل ہم لائک کریں یا نہ کریں، آج کل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، مینیپولیٹ کون کر سکتا ہے، کون بہتر ایکٹر ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میٹر کرتی ہیں، لیکن کوئی چیز ایسی نہیں ہے
جو سندھ نے کی ہو اور ہم نے پنجاب میں نہیں کی ہے. میرا خیال کوئی اگر آپ دیکھیں شاپ سے جتنی گھنٹے وہ وہاں کھولتی ہیں اتنی ہمارے کھولتی ہیں. جو انڈسٹری ان کی کھلی ہے ہماری کھلی ہے, جو ان کی انڈسٹری بند ہے ہماری بند ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام صوبے جو ہیں اس میں تقریباً سیم پالیسیز سب کی ہیں. اور اب سب ہم یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ 5-6 دیکھیں نا, یہ تو اگر تو ہو نا کہ 2 ہفتے کی جنگ, تو پھر تو مکمل لاک ڈاؤن ہونا چاہیے, پھر تو کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, سمجھ والی بات نہیں ہے کہ کریں. لیکن پرابلم ہمارا یہ ہے کہ لاک ڈاؤن, لانگ ٹرم لاک ڈاؤن ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے, ہم چل ہی نہیں سکتے. غریب لوگ بھوک سے زیادہ مر جائیں گے. اور آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ آپ انٹرنیشنل جو اسٹیٹسٹکس آ رہی ہیں, جو ریسرچ آ رہی ہیں, جو گائیڈ لائنز آ رہی ہیں, وہ بڑے واضح طریقے سے کہتے ہیں کہ جو ترقی یافتہ ملک ہیں ان کی پالیسی میں اور غریب ملکوں کی پالیسی میں فرق کرنا ہوگا. دیکھیں وہاں پر ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ایجنگ پاپولیشن بہت زیادہ ہے کہ ایوریج ایج جو ہے وہاں پر ہمارے ملک سے 10-15 سال جو ہے وہ زیادہ ہے. اس لیے وہاں پر جو ایجنگ پاپولیشن جو ہے ان کی اموات کا بھی زیادہ چانس ہے, ان کی وہ اس کو بیماری پکڑنے کا بھی زیادہ چانس ہے. پھر ان کے پاس کیپیسٹی جو ہے, ٹیسٹ کیپیسٹی ہم سے بہت زیادہ ہے. وہ اگر جائیں گے بھی لاک ڈاؤن میں 2-3-4 ہفتوں میں کم از کم وہ پیک کے چلے جائیں گے, پھر نیچے. ہمارا تو ابھی پیک نہیں آیا ہے اور ہم لاک ڈاؤن سے تھک گئے ہیں, ہمارے لوگ تھک گئے ہیں, ہمارے لوگ گھروں میں باہر نکلنے کے لیے بیتاب ہیں. اور ہم اپنے کلچر کو بھی جانتے ہیں کہ ہمارا کلچر جو ہے, ہم تو گھر جو ہیں ان کو تھانے سمجھتے ہیں. خاص کر پاکستان کے جو مرد ہیں اور پاکستان کے جو بچے ہیں, یہ تو گھر سے باہر نہ نکلیں تو یہ تو پاگل ہو جائیں. تو یہ بہت مشکل وقت ہے, بہت ٹرائنگ ٹائمز ہیں. اس لیے ہم لوگوں کی بھی سچویشن سمجھتے ہیں. ہم بزنس انڈسٹری کے لوگ جب ہمارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم تباہ ہو گئے ہیں, ہم رول گئے ہیں, ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں, ہمارے جو سٹاف ہے ہم ان کو تنخواہ نہیں دے سکتے. تو یہ چیزیں آئی ٹیل یو, میری زندگی میں اتنے مشکل وقت آئے ہیں, اتنے چیلنجز آئے ہیں, لیکن کبھی یہ نہیں ہوا کہ رات کو میں سکون سے نہ سویا ہوں. بے شک میں 5 گھنٹے سوتا تھا, 6 گھنٹے سوتا تھا. ایون میرے عدالت میں جب کیس ہے, جس دن فیصلہ ہونا تھا اگلے دن, جس میں مجھے لمبی چوڑی سزا بھی ہو سکتی, اس دن بھی میں رات کو خوب بڑی تسلی کے ساتھ سویا تھا. اب مجھے رات کو نیند نہیں آتی. کبھی پریشانی ہوتی ہے کہ کتنے لوگ ہوں گے جن کے چولہے نہیں چل رہے ہوں گے, کتنے ہمارے بھائی ہیں جو بیچارے جن کے چھوٹے بزنس ہیں, ریڈی والا ہے, کوئی پان فروش ہے, کوئی فروٹ کو ریڈی پہ بیچ رہا ہے. تو یہ بیچارے کس مشکل حالات میں ہوں گے, کس طریقے سے اپنے بچوں جو ہیں ان کا پیٹ پال رہے ہوں گے. دیکھیں یہ دن رات محنت کرتے تھے, اپنا چیزیں خریدتے تھے, بچوں کا پیٹ پالتے تھے, اور روزانہ کی بنیاد پہ گھر اور پھر اس کے بعد کتنے سفید پوش ہیں جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں آتے, کسی سے مانگ نہیں سکتے. تو یہ بہت مشکل وقت ہے اور کسی بھی حکومت کے لیے, کوئی بھی حکومت ہوتی تو ان کے لیے بہت چیلنجنگ اور بہت ہی پریشانی والا وقت ہے. گورنر صاحب ایک اور آخری سوال. تصویر کچھ دن پہلے کافی وائرل ہوئی سوشل میڈیا پہ ماسکس کو لے کے, کہ جو ڈاکٹرز ہیں انہوں نے ماسک نہیں پہنے ہوئے اور جتنے جو دیگر آپ کے ساتھ لوگ موجود ہیں انہوں نے ماسک پہنے ہوئے. تو اس کی کافی سوشل میڈیا پر بات چیت ہوئی اس پہ, اس کے متعلق. جی دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ تنقید جو ہے پازیٹیو کرٹیسزم ہونا چاہیے. اور میں آپ سے یہ بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک دن پہلے جب یہ کرونا وائرس شروع ہوا تو میں نے یہ N95 پہنا ہوا تھا. تو میڈیا میں, سوشل میڈیا میں انہوں نے کہا کہ جی آپ کے ڈاکٹر جو ہیں ان کے پاس N95 نہیں ہے اور آپ N95 پہنے ہوئے. تو یہ بات میرے دل کو لگی, تو میں نے اس کے بعد N95 پہننا بند کر دیا. میں نے سرجیکل ماسک میں پہن تو نہیں پہنا. اس دن وہاں گئے ہم, مجھے کہا بھی گیا N95 پہن لو, میں نے کہا نہیں پہننا. وہاں پر پریس کانفرنس ہوئی, وہاں پر وائس چانسلر تھے, ہم 7,000 وہ لے کے گئے اپنی جو ہیں PPEs کٹس لے کے گئے, 2,000 ہم فیس شیلڈز جو ہیں لے کے گئے اور چیزیں لے گئے تاکہ ہمارے ہسپتال ڈاکٹر جو ہیں ان کو یہ چیزیں جو ہیں, وہ ہمارے سولجر ہیں, فرنٹ لائن پہ ہیں, تو ان کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ان کو یہ چیزیں پرووائڈ کریں.
تو جب ہم نکلے ہیں وہاں سے تو ہمارا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ ہم نے یہ جو ہے ٹیلی میڈیسن سینٹر جو ہے وہاں وزٹ کرنا ہے. تو انہوں نے مجھے وائس چانسلر صاحب نے کہا کہ ہم جاتے ہوئے آپ یہ بھی دیکھ لیں, کیونکہ یہ بھی میرا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا آئیڈیا تھا جس نے لاکھوں لوگوں کو بینیفٹ کیا ہے. ٹیلی میڈیسن سینٹر ہیلپ لائن جو میں نے 19 مارچ کو کھولا تھا, ماشاءاللہ 35 جو ہیں ہمارے کھل گئے ہیں, ہزاروں لوگ ڈیلی اس سے مستفید ہو گئے. تو کسی نے وہاں مجھے کہا کہ بھئی یہ آپ جانا ہے وہاں, تو میرے ذہن میں تھا کہ شاید ہسپتال میں جانا ہے. تو وہاں پر جو بچیاں ہماری ڈاکٹرز تھیں وہ وہاں پر ہسپتال میں نہیں تھیں, وہ ٹیلی میڈیسن سینٹر ہیلپ لائن میں تھیں. ٹھیک ہے, تو وہ ہاسپٹل ڈیوٹی والے تھے ہی نہیں جو وہ سوشل میڈیا پہ ہسپتال جو ڈیوٹی والے نہیں تھے. بہت شکریہ گورنر صاحب آپ کے وقت کا, آپ نے وقت دیا. خواتین و حضرات, اسی کے ساتھ مخدوم شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.